مہینے پڑھا جائے تو پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں رہا کہ آپ پر اب تراویح پڑھنا ضروری نہیں رہا، بلکہ یہ جو سنت مؤکدہ ہے پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ اب بھی آپ پر باقی ہے۔ آپ کو پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہیے اور 10 یا 20 دن میں قرآن مجید کو ختم کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ پورا مہینہ تراویح کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، نماز تراویح یہ سنت نماز ہے، اور سنت اور نفل نماز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سنت اور نفل نمازیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کیونکہ یہ فرض نمازوں کی بھرپائی کرتی ہیں۔ فرض نمازوں کی بھرپائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرض نمازیں جو اپنی پڑھتے ہیں اس میں جو انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو بھول ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر ہم نفل نماز ادا کر لیں تو ان نفل کے صدقے میں اللہ فرض کے اندر جو کوتاہیاں انجانے میں ہو جاتی ہیں انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو فرض نمازیں ہماری مکمل ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صبح سے شام تک جو ہم پر فرض نمازوں کا حکم دیا ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہیں، اور تراویح بھی 20 رکعت ہوتی ہیں۔ تو ہم 20 رکعت تراویح اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو دن بھر میں ہم نے فرض نماز پڑھی ہے، جو واجب نمازیں پڑھی ہیں، اس میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں رہ گئی ہوں، اللہ ان نمازوں کے صدقے میں ان کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہماری فرض نمازیں محفوظ اور مکمل ہو جایا کرتی ہیں۔ اب رہی بات کہ تراویح کی نماز صرف مرد پر ہے یا عورتوں پر بھی، تو علماء فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی تراویح کی نماز چاہے مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے، لیکن عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ تراویح پڑھنے اور پڑھانے والے کن باتوں کا خیال رکھیں؟ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کچھ باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں: نمبر 1، تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ نمبر 2، تراویح میں پورا قرآن پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا تو باقی علاقے والے گنہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 3، سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں، یا کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے، یا پیچھے جا کر باتیں کرنے، یا بلا وجہ پانی پینے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو فوراً آ کر نیت باندھ لیتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح کچھ لوگ صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود کرسیوں میں بیٹھ کر، کچھ لوگ بعض رکعتیں کھڑے کھڑے اور بعض زمین پر بیٹھے بیٹھے ادا کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر کسی دقت و پریشانی کے تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ کچھ فقہاء کرام کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 5، کچھ لوگ 8 یا 10 رکعت نماز تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ وہ اتنی رکعتوں پر تو عمل کر بیٹھتے ہیں، لیکن چونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں، لہٰذا مکمل 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ نمبر 6، رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی اکیلا پڑھے۔ لیکن اگر کسی نے نماز عشاء جماعت سے نہ پڑھی اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو بھی اس کے وتر کی نماز ہو جائیں گے۔ نمبر 7، تراویح پڑھانے والے کا حفظ قرآن پکا ہونا چاہیے۔ نمبر 8، کچھ حفاظ تراویح کی شروع رکعتوں میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور آخری رکعتوں میں کم، اس سے بھی لوگ یہ سمجھ کر کہ باقی رکعتیں بھی اتنی ہی بڑی ہوں گی اور وہ ادھوری تراویح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا حافظوں کو چاہیے کہ تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھیں۔ ایسا کرنے سے رمضان کی 27ویں رات میں قرآن پاک آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 9، کچھ حافظ ایسے ہوتے ہیں جو معاذ اللہ داڑھی مڑواتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم کراتے ہیں، انہیں بھی ہرگز امام نہ بنایا جائے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 10، تراویح کی نماز ہو یا کوئی اور نماز،
اس کے لیے ایسے شخص کو چنا جائے جو امامت کے لائق ہو۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں آپ کو مکمل جانکاری مل گئی ہوگی اور ویڈیو بھی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر سمجھ میں آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔